السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی قسمت کی لکیروں میں قسط نمبر 3۔ رات جتنی رونق والی تھی، صبح اتنی بھیانک۔ آسماں شاید اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی فر سے سبکدوش ہوتے ہی انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ زرناش کے لیے گہرا صدمہ تھا۔ ابھی تو وہ عارش کی بے رخی کا غم نہیں منا پائی تھی کہ زندگی نے ایک اور اتنا بڑا غم دے دیا۔ آج آسماں کی موت کو ہوئے چوتھا دن تھا۔ زرناش کی 3 دن کی بے ہوشی کے بعد آج حالت بہتر تھی۔ کمرے میں لیٹے ہوئے اپنے گزرے ہوئے ماہ اور سال کو سوچ رہی تھی، کیا میری طرح کوئی بدقسمت ہوگا؟ بچپن سے بھائی بہن جیسی نعمت سے محروم رہی، پھر باپ بھی چلا گیا تو ماں نے بھی جلدی کی جانے میں، اور اسے اس شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا جس نے اسے تسلی کے 2 لفظ بھی نہیں بولے تھے۔ وہ اس سے اور کیا امید کر سکتی تھی؟ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی پاس کھڑا ہے تو دیکھا حسان صاحب تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور آنسو پوچھے، بیٹا اپنا سامان رکھ لو، اب ہمارے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا۔ یہاں کے لیے کیسے رہو گے؟ حسان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ نیا ٹھکانہ نئی آزمائش۔ وہ گہری سانس لے کر ان کے پیچھے چل دی۔ کہاں غائب ہو میرے یار، آج کل تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ عارش بہت دنوں بعد جم گیا تھا تو تینوں نے اسے گھیر لیا۔ آنیہ، عارش، زبیر اور بلال چاروں یونی فیلو تھے، اچھے دوست بھی تھے، جبکہ آنیہ سے کزن کا رشتہ بھی تھا، تبھی اس کی بنتی تھی اور اس عارش کے ساتھ رہتی تھی۔ عارش کوشش کی بے پناہ اور وجاہت نے تھوڑا مغرور بھی بنا دیا تھا، اس لیے کسی کو کم ہی لفٹ کرواتا۔ آنیہ عارش کے نکاح سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی بہن کے پاس دبئی گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نکاح کا علم نہ ہو سکا۔ آنیہ کی ماما نے بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی بیٹی کو تکلیف ہوگی، بلکہ عارش کے کسی دوست کو معلوم نہ ہو سکا، صرف زبیر کو پتا تھا کیونکہ وہ اس کے بچپن کا گہرا دوست تھا۔ عارش، واقع میں کل سے آئی ہوں اور تم مجھے ایک کال بھی نہیں کی۔ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ایک ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے وہ ایک ادا سے بولی، تو پہلے کون سا تمہارے ساتھ روز کال پر بزی رہتا تھا؟ زبیر نے بول کر بلال کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جبکہ عارش وہی قاتلانہ بے نیاز مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑا تھا اور بائیں گال پر ڈمپل گہرا تھا۔ آنیہ کا چہرہ غصے اور خفت سے سرخ ہو گیا۔ مجھے لگا شاید میں دور تھی تو تم نے مجھے مس کیا ہو۔ وہ اب اپنا رخ دوسری طرف پھیر چکی تھی، جبکہ عارش کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں یار، سنا تھا تمہاری پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بلال نے بات بدلی کہ ماحول نہ خراب ہو، یہاں مجھے بھی ماما نے بتایا تھا، افسوس ہوا بہت۔ آنیہ نے جیسے تعزیت کر کے جان چھڑوائی۔ تمہیں اور کچھ نہیں بتایا تمہاری ماما نے؟ زبیر نے طنزیہ لہجے میں آنیہ سے کہا۔ وہ آنیہ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، جو بلا وجہ عارش کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کرتی تھی۔ کیا بتانا تھا ان کو؟ آنیہ نے چونک کر زبیر اور عارش کی طرف دیکھا، جبکہ بلال بھی تجسس سے ان کی طرف متوجہ ہوا، اور عارش نے بے نیازی سے ٹیبل پر پڑا گلاس گھما تھا جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہی کہ عارش کا نکاح ہو گیا اس کے کزن سے؟ زبیر نے جیسے ہی دھمکایا ہی کیا تھا، اور آنیہ بے یقین نظروں سے عارش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ عارش یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کیوں چپ ہو؟ آنیہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکاں ہو رہی تھی۔ سچ کہہ رہا ہے یہ، پاپا نے مجھ سے پہلی دفعہ کچھ مانگا تھا اور میں انکار نہیں کر سکا۔ آنیہ اس کو محبت نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا آنیہ اس کے لیے پاگل ہے۔ کچھ بھی ہو، اسے افسوس ہو رہا تھا آنیہ کی حالت پر، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے آنیہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو وہ لڑکی اتنی امیدیں لگا بیٹھتی۔ آنیہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ زبیر کو خوشی ہوئی۔ اس کے خیال میں عارش کے لیے آنیہ جیسی لڑکی نامناسب تھی۔ وہ گئی تو بلال فوراً آگے آیا۔ ارے واہ، کیا نیوز ہے؟ چلو عارش، تم مجازی خدا کے عہدے پر فائز ہو، ٹریٹ تو بنتی ہے۔ بلال لا سا لڑکا تھا، میوہ بس لائف
کو انجوائے کرنا جانتا تھا۔ یہ تم کیا آج اردو دان بنے ہوئے ہیں؟ اتنی خالص اردو، مجازی خدا عہدہ فائز، واہ واہ واہ۔ زبیر اپنا سر دھن رہا تھا اور اس کی اردو میں بلال نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر کہا، کل دادا جان کے پاس گیا تو اس کے پاس کوئی کتاب تھی، کہنے لگے پڑھ کر سناؤ تو بس گھنٹے تک پڑھا، الفاظ ذہن میں رہ گئے۔ بلال کے کہنے کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ زبیر اور عارش کا کہکہ سا بے ساختہ نکلا۔ جاری ہے۔ کس 4 کے لیے کمنٹس میں نیکسٹ لکھیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہے تو کمنٹس میں جلدی سے نیکسٹ لکھ دیں تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ 4 پارٹ میں جلد از جلد آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔